السلام علیکم لسنرز، ناول بے لباس محبت بولڈ ناول ایپیسوڈ پارٹ نمبر 6 کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہاں سے جانے کے بعد اسد کو پتہ چلا کہ کرن کو گھرداری نہیں آتی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ ریما اسے کتنا چاہتی تھی۔ وہ بات بات پہ کرن کو طعنے دیتا اور اسے اسی ٹینشن کی وجہ سے اس کا پہلا مس کیریج ہوا اور اس کی بچہ دانی کا سائز بھی نارمل نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے اسے 2 سال کا وقفہ کہا۔ 2 سال بعد دوبارہ پریگنینسی میں اسے خون کی کمی ہوئی تو دوبارہ مس کیریج۔ اس بار بچہ دانی میں ٹھہر گیا۔ ڈاکٹر کو فوری آپریشن کرنا پڑا اور آپریشن کر کے انہوں نے اب اسے احساس ہوا کہ وہ نہیں بچنے والی۔ اس نے ایک بار ریما کے گھر والوں سے معافی مانگنے کا سوچا، اسد سے بھی ریما کو اپنانے کا کہا۔ اسد ریما سے کی گئی زیادتی پر شرمندہ تھا اور یہ کہ کرن کا خیال نہ رکھ سکا۔ کرن کی وفات کے بعد اس کی تدفین وہی کر دی۔ ریما آج بھی معمول کے مطابق درس جا رہی تھی اور وہ اپنی تسبیحات۔ آج اس نے فقیرنی کو اسی طرح دیکھا جو اس کی طرف چل پڑی۔ وہ ایک پر باسی روٹی کے ٹکڑے کو سالوں میں مندی رہی تھی اور یہاں ہر وقت بیٹھی رہتی۔ تمہارا کوئی نہیں ہے کیا؟ ریما نے پوچھا۔ فقیرنی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا کر بنا جواب دیے کہا، آج بڑی دیر سے آئی، میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ فقیرنی نے ریما کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور اس کا جواب دیے بغیر اوپر سے دیکھتے ہوئے بولی، وہ آزماتا بھی اسی ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وہ بھی اسی کی بات سمجھی ہوگی کہ فقیرنی نے اس کا ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کھا لے سب تیرا ہی ہے۔ ریما اس پر اس کے قریب اسے دیکھنے لگی اور دوبارہ بولی، کھا لے سب تیرا نصیب ہے۔ ریما نے آنکھیں بند کر کے پاگلوں کی طرح کھانا شروع کر دیا۔ فقیرنی نے زور سے قہقہ لگایا اور کہا کہ یہ کامیاب ہوگی، اب تو جانے اور تیرا فیصلہ۔ ریما روتے ہوئے کھائے جا رہی تھی اور اسے نہیں پتا چلا کہ وہ اسے کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مٹی تھی لیکن منہ میں سالن کا ذائقہ ابھی موجود تھا۔ وہ حیرت سے اٹھی اور درسگاہ کی طرف چل دی۔ کرن کی وفات کو 1 سال ہو گیا تھا۔ اسد خود کو بدل لیا تھا اور وہ ریما سے شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ ریما کی پسند کے مطابق بدلنا چاہتا تھا۔ وہ پاکستان واپس آتے ہی ریما سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ریما کی تمام غلطیوں کو بھول کر اسے اپنائے گا۔ اس نے پاکستان واپس آتے گھر والوں سے ریما کے گھر جانے کا کہا۔ اس کے گھر والے اس بات پر راضی نہیں ہوئے لیکن اسد کی ضد کی وجہ سے مان گئے کہ وہ ریما کے گھر آئے اور اس کے ابو سے اس کا ہاتھ مانگے۔ اختر نے بتایا کہ اسد بہت شرمندہ ہے۔ ریما کے ابو نے صاف انکار کر دیا۔ اسد کا اب کوئی تعلق نہیں ہے ریما سے۔ اگلے دن اسد ریما کے گھر آ گیا۔ ریما کے ابو گھر نہیں تھے، دروازہ کھلا تھا۔ اسد کھلا دروازہ دیکھ کر اندر آ گیا۔ سامنے ریما بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اسد نے ریما کو دیکھا، ریما پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ فوراً ریما کے پاؤں پر گر کر رونے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ ریما نے جلدی سے پردہ کیا اور اپنی مما کو آواز دی کہ وہ محرم اور نامحرم کا فرق جان چکی تھی اور اسد ان کے لیے اب نامحرم تھا۔ کچھ دیر کے بعد ریما کے ابو اور انہوں نے اسد کو اس طرح آنے پر غصہ کیا۔ اسد اس بات پر شرمندہ تھا۔ اسد نے ریما سے صرف ایک بار ملنے کا کہا اور یہ کہ وہ صرف پردے میں بات سن لے۔ ریما کی مما نے اس سے اجازت طلب کی جو کہ اس نے دے دی۔ اسد پردے کے پیچھے بیٹھا اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا اور کہا کہ وہ اگر اسے ایک موقع دے تو اس کی ساری غلطیوں کو نظر انداز کر کے اس سے شادی کر کے اسے خوش رکھے گا۔ وہ ہاتھ جوڑے ریما کے جواب کا منتظر تھا۔ ریما اسد کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ تم مجھے معاف کرو گے؟ تم میرے ماضی کو نظر انداز کرو گے؟ تم وہی تھے نا جس سے میں نے ساری بات کی تھی؟ واہ کیا بات ہے اسد، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، اور رہی بات گناہ کی تو وہ خود گناہ گار ہوں۔ میری نظر میں کوئی برا نہیں، میں ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہے۔ تم آزاد ہو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور رہی بات خوشی کی، وہ تو اس کے راستے پر منحصر ہے اور میں جس راستے پر ہوں خوش ہوں۔ اور آخری بات، جو حق کے راستے پر چلتے ہیں انہیں حق والے ہی سمجھتے ہیں۔ اسد گہری سوچ میں ریما کی بات سن کر پچھلا وقت یاد کرنے لگا۔ ریما اب بدل گئی تھی اور ابو
وہ انمول ہیرا بن چکی تھی اور وہ تراشی جا چکی تھی اور اس جیسا ہیرا تو کہیں بھی نہیں ملنے گا اور اب اس کا کوئی مول نہیں۔ ریما اسد کے جاتے نوافل پڑھنے لگی اور اس کا ہر راستہ حق کا راستہ ہو۔ ریما کی والدہ اس کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ ریما کے والد کہتے نیک بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ ادھیڑ عمیر کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی۔ نور کی طبیعت بے چین رہتی، اسے ڈرگز کی عادت ہو گئی تھی جس کے نہ ملنے کی وجہ سے وہ جسم فروشی کے اڈے پر جا بیٹھی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اسے منہ لگانا چھوڑ دیا اور وہ بھیک مانگنے پر آ گئی۔ شبان کا مہینہ چل رہا تھا۔ ایک دن ریما کے والد نے ریما مما کو کہا کہ انہوں نے فیکٹری کے موجود تمام عوام صاحب جو عالم دین ہیں ابو بکر صاحب کے گھر پر کھانے کی دعوت دی ہے۔ اگلے دن ریما نے مشروب کے ساتھ کھانے میں بھی بنایا۔ ریما کے والد اور امام صاحب دونوں نے کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور گھریلو امور پر باتیں کی اور عشاء کی نماز کے لیے چلے گئے۔ اس دوران ریما کی مما اور ریما دونوں اپنے کمرے میں رہی۔ اس نے نہ امام مسجد کو دیکھا اور نہ سنا۔ ابو بکر صاحب کچھ دن پہلے ہی فیکٹری میں امام مقرر ہوئے تھے۔ ان کا اخلاق بہت اچھا اور ملن نثار تھا جو لوگوں کو ملنے پر مجبور کر دیتا۔ ان کی عمر 33 سال تھی اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ریما کے والد نے ریما کی مما سے ابو بکر صاحب کی فیملی کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ ابو بکر صاحب کے والد ان کے رشتے کے سلسلے میں گھر آنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ریما کی مما نے حامی بھری اور ریما کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا بیٹی یہ مت سمجھو کہ تم ہم پر بوجھ ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ہم اپنے فرض سے صبغدوش ہو سکیں۔ اگر تم اجازت دو تو ایک رشتے کی بات کروں۔ ریما نے کہا کہ بابا کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ میرے بڑے ہیں، آپ کہیے جو کہنا چاہتے ہیں۔ ریما کے والد کچھ سوچ میں بولے بیٹی جو امام صاحب اس دن گھر آئے تھے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تم پر کوئی زبردستی نہیں، لیکن میں اپنا فرض سمجھ کر ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہ رشتہ تمہارے لیے بہت معقول ہے، لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھیں گے۔ ریما نے سر جھکا کر کہا آپ میرے بابا ہیں، آپ میرے لیے غلط نہیں سوچ سکتے، آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے کہ وہ اپنے کمرے میں چلے گی اور اس کا جواب سن کر انہیں اطمینان ہوا۔ شادی کی بات سن کر ریما گھبرانے لگی۔ وہ نامحرم لوگوں کے سامنے آ کے تھک چکی تھی۔ اسے لگا کہ وہ پھر سے کوئی آزمائش ہے۔ وہ ہاتھ جوڑنے کی دعا کرنے لگی۔ اس رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک منڈی میں ہے جہاں بہت سے لوگ اسے نوچ رہے ہیں اور اسے بے لباس کر رہے ہیں۔ اچانک سے دانیال سے سب بچا لے جاتا ہے۔ ریما کی اچانک آنکھ کھل گئی اور وہ پسینے سے شرابور تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اس نے ٹائم دیکھا تو تہجد کا تھا اور وہ معمول کے مطابق تہجد پڑھنے لگی۔ تہجد کے بعد اس کے ہاتھ کے لیے دعا اٹھے اور خواب یاد آتے ہی اس نے دانیال کی یاد آنے لگی اور اس کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ اے میرے رب میں تیری رضا میں راضی ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسے تجھے پسند ہوں، میرے دل سے دانیال اور اس کی دنیا کی محبت نکال دے، بس ویسا بنا دے جیسے تجھے پسند ہوں۔ اچانک سے دانیال کے بار بار خیال آنے پر اس نے سوچا کہ وہ ابو بکر صاحب کو اپنے ماضی کے بارے میں ضرور بتائے گی۔ اگلے دن ریما نے اپنے ابو کو ایک خط ابو بکر صاحب کو دینے کا کہا جس میں اس کے ماضی کے بارے میں سب لکھا تھا اور کہا جو ان کا جواب ہو آخری سمجھ لیجیے گا۔ ریما نے وہ خط ایک لفافہ میں ڈال کر اسے گوند سے چپکا دیا تاکہ اس کے بابا نہ پڑھ سکیں اور اس کے بابا کو کہا کہ وہ یہ امام صاحب کو دے دیں۔ ظہر کی نماز کے بعد ریما کے والد نے وہ خط ابو بکر کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ میری بیٹی کا خط ہے، وہ آپ کو اپنے ماضی کے بارے میں بتانا چاہتی ہے۔ ابو بکر نے وہ خط مٹھی میں لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد ابو بکر نے ریما کے والد کو چند باتیں کی اور جواب لکھ کر دے دیا۔ آپ نے جو اتنی آسانی سے سب کچھ لکھ کر دے دیا، میں خود ایک گناہ گار انسان ہوں، نہ ہی خوبصورت اور سلیقہ مند ہوں، بس کوشش کروں گا کہ آپ کو خوش رکھ سکوں۔ میں بس چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے شادی کے بعد دیکھیں، کہیں مجھے دیکھ کر انکار نہ کر دیں، اس لیے اسے میری التجا سمجھیں۔ خط پڑھنے کے بعد ریما سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیسا جواب ہے۔ ابو بکر نے ریما کے والد کو کہا اور 2 دن کے بعد میرے گھر والے نکاح تاریخ کے سلسلے میں آئیں گے، ان کا ارادہ تو ہاں کر دیجیے گا۔ ریما کا جواب پڑھ کر تھوڑا عجیب لگا، لیکن وہ التجا پر راضی تھی اور خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ نکاح سے پہلے اسے کوئی نامحرم دیکھے۔ ریما کی فیملی دیکھنے میں ڈیسنٹ تھی،
ابو بکر کی والدہ نے ابو بکر کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ میرا بیٹا ایک عالم ہے، وہ چاہتا ہے کہ نکاح کے بعد بھی تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھو۔ وہ تھوڑی دیر رکی اور پھر بولی، میرا بیٹا جیسا بھی ہے لیکن تمہیں خوش رکھے گا۔ پھر انہوں نے ریما کی مرضی جانی۔ ریما خود ہی چاہتی تھی کہ نکاح پردے میں ہو، اس لیے اس نے رضامندی دے دی۔ نکاح پردے میں ہوا اور 3 گواہان کے ساتھ اس نے اللہ کا نام لے کر حامی بھر لی۔ آج 18 رمضان کو نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی کیونکہ اس کے بعد ریما نے اعتکاف میں بیٹھنا تھا۔ ابو بکر کی والدہ نے اس کا منہ میٹھا کروایا اور کہا، رخصتی بھی جلدی ہوگی بغیر کسی رسم کے، جیسے ابو بکر کو بہتر لگے گا۔ اگلے دن فوزیہ نے ریما کو کال کر کے اسد کے بارے میں سوچنے کا کہا اور احساس دلانا چاہتی تھی کہ وہ اب بدل گیا ہے، اور مزید کہا کہ وہ تمہیں تمہارا ماضی بھلا کر قبول کرنا چاہتا ہے، جو کہ کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ تمہاری زندگی کا فیصلہ سوچ کر دیکھو۔ لیکن ریما کے لیے اسد کی کوئی اہمیت نہ تھی، اس نے صاف انکار کر دیا اور پھر واپس فون بند کر دیا اور کہا کہ آئندہ اس موضوع پر بات نہ کرے۔ ریما کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ کوئی بھی اس کے ماضی کو بھلا نہیں سکتا۔ عشاء کی نماز کے بعد ریما سوچنے لگی، اور فل وقت تو ابو بکر نے ہاتھ پڑھ کر کچھ نہیں کہا، لیکن کیا وہ شادی کے بعد اس کے جسم کی خیانت قبول کرے گا؟ اگلے دن ریما کے والد نے خوشخبری سنائی کہ وہ ریما کی والدہ اور اس کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ عید کے بعد ریما کی ماما نے جب پیسوں کا پوچھا تو انہوں نے ریٹائرمنٹ سے ملنے والے پیسوں کا بتایا۔ ریما یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی، لیکن اس نے بابا سے کہا کہ وہ ابو بکر سے اس کے جانے کی اجازت لے لیں، اس کے بعد ہی وہ ان کے ساتھ عمرہ پر جائے گی۔ وہ خود بھی ارادہ کر لیا کہ نکاح کے بعد ابو بکر سے اجازت لے کر جائے گی۔ ریما اپنے کمرے میں سادہ لباس میں اپنی والدہ کے ساتھ ایک جگہ باجی عالمہ کے ساتھ موجود تھی۔ نکاح خواہ نے پردے میں ہی اس کا نکاح پڑھانے کی اجازت مانگی۔ ریما نے نکاح کی اجازت دے دی اور ریما نے حق مہر کے علاوہ باقی شرائط سے منع کر دیا۔ جیسے ہی نکاح ہو گیا، مولوی صاحب نے سب کو مبارکباد دی۔ نکاح خواہ نے ریما کو ابو بکر سے بطور نکاح کے 3 بار قبول کرایا۔ ریما کے دستخط کے بعد گواہان کے دستخط کیے گئے، پھر خطبہ دیا۔ ابو بکر کے مطابق نکاح پردے میں ہوا۔ ابو بکر ریما کے والد سے مل کر مسجد کی طرف چل دیے۔ کچھ دیر کے بعد ریما کی فیملی نے اجازت چاہی اور ریما سے ملنے اس کے کمرے میں آ گئیں، اور ملنے کے بعد کہا کہ ابو بکر جلدی لینے آئے گا۔ ریما کو لگا کہ نکاح کے بعد ابو بکر اسے ملنے کمرے میں آئے گا، لیکن اس کے جانے کا سن کے اسے حیرت ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا۔ ریما نے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ابو بکر سے بات کرنے کا سوچا اور عمرے کی بات کرنے کے لیے اسے میسج کیا۔ ابو بکر نے کوئی جواب نہ دیا۔ ریما کو لگا کہ اس کے دل کی بات کوئی اور ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے دل میں کوئی بات ہے تو بے شک نکاح ختم کر دیں، میں آپ کو عمرے کا بتانے کے لیے میسج کیا اور میں اعتکاف بیٹھنے کا بتا رہی ہوں۔ ابو بکر